بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ابو داؤد کی حدیث شریف نمبر 4338 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اسے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھنے والے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑ لے جنہوں نے ظلم کو نہیں روکا۔ برادران اسلام، یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کر لی۔ اس حدیث مبارکہ میں دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ درجہ بدرجہ ہر وہ بندہ جو ظالم کو ظلم سے روک سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، جتنا بھی ممکن ہو سکے ظلم کو روکے۔ اس میں تمام افراد درجہ بدرجہ شامل ہیں، اس حکم کے مخاطب ہیں اور اس وعید کے نشانے پر ہیں اگر انہوں نے ظلم کو نہ روکا۔ حتیٰ کہ گھر کا سربراہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور اس سے اس کی حکمرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہر ایک بندہ ہی ذمہ دار ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اختیار ہے، اس کا کچھ نہ کچھ دائرہ کار ہے۔ اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکے۔ اور اس میں اس سے آگے بڑھ کر علماء، مشائخ اور گاؤں کے چودھری، ناظم، چیئرمین، اسی طرح SHO، IG، DIG، مختلف عہدیداران، محکمہ پولیس، محکمہ فوج، سیاستدان، حکمران، ارباب حل و عقد، یا جن کا جو بھی دائرہ کار ہے جس میں وہ کچھ کر سکتے ہیں، ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکیں، ورنہ گنہگار بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے بہت جلد شکار بھی ہوں گے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا۔ حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح پر جو بین الاقوامی اسلامی تنظیمیں ہیں یا بین الاقوامی طور پہ اثر و رسوخ رکھنے والے اسلامی ممالک ہیں، ان پر اپنے اعتبار سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکیں۔ جس طرح کہ آج غزہ اور فلسطین کے مسلمان مظلومیت کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں اور ظالمین اور غاصبین ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں اور ان نہتے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، بچوں کو، خواتین کو، نوجوانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں وہ اسلامی ممالک، وہ اسلامی تنظیمیں، وہ اسلامی حکمران اور وہ اسلامی افواج کے سربراہان جو کچھ کر سکتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، ظالم کا ہاتھ روک سکتے ہیں، اسے ظلم سے باز رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے مفادات کے پیش نظر، اپنے لالچ کے پیش نظر یا دیگر معاملات کی وجہ سے وہ ظالم کا ہاتھ نہیں روک رہے، یا کافروں کے ہی سپورٹر بنے ہوئے ہیں، انہی کے ہمنوا بنے ہوئے ہیں، اپنے بین الاقوامی مفادات کو نقصانات سے بچانے کے لیے اپنے مظلوم بھائیوں سے ظلم کو نہیں روک رہے۔ سب ایسے حکمران اور ایسے سیاستدان اور ایسی بین الاقوامی تنظیمیں، مثلاً OIC اور اس طرح دیگر جو بڑی تنظیمیں ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہیں، جو ظالم کو کچھ نہ کچھ ظلم سے روک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بالکل واضح ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ دوبارہ سماعت کریں، اور ہمیں چاہیے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کوشش کریں اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، یا شہر کی سطح پر، گاؤں کی سطح پر، بستی کی سطح پر، ملک کی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ اس وعید کے شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان دوبارہ سن لیں، جو ابو داؤد کی حدیث شریف نمبر 4338 میں ہے
کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اس کا ہاتھ نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی پکڑ میں لے لے۔ یعنی جنہوں نے ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا لیکن اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، اسے ظلم سے نہیں روکا، لہٰذا اس حوالے سے سب پر لازم ہے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، ورنہ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے، ظالم کو ظلم سے طاقت کے باوجود نہیں روکیں گے، انہیں آخرت میں اس وعید کا، اس عذاب کا اور اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان پہ پکڑ کر سکتا ہے۔ جو مظلوم کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں لیکن ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، روک سکتے ہیں، اور مظلوم کی مظلومیت پر کوئی ترس نہیں کھاتے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کے اندر بھی گرفت فرمائے، دنیا کے اندر بھی جلد انہیں عذاب میں پکڑ لے، جلد اللہ تعالیٰ ان کو کسی سزا کے اندر یا آزمائش کے اندر مبتلا کر دے۔ لہٰذا سب لوگوں پر لازم ہے انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک اور ملکی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اپنا اپنا کردار ارباب حل و عقد اور ذمہ داران ادا کریں، اور جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کو ہوتا ہوا دیکھیں، بلکہ انسانوں پر بھی ظلم کو ہوتا ہوا دیکھیں، تو ظالم کو ظلم سے روکیں۔ یہی قرآن و سنت کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔